رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد بیگم پر خدا پاک را آن کے ایمان دار مشت خاک را ہزار بار بشویم دهن مشکودا هنوز تو نام گفتن اعمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جان عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاه و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ وصال محمد است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. اللہ سے التجا ہے اللہ ہمیں حاضر قبول فرمائے اور اسی طرح ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جمع ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. برادران اسلام، چونکہ جب سے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے تو میں زیادہ تمہید کی طرف بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام و جناب ماں حوا کا قصہ مکمل ہوا.
وہ جنت کا، وہ زمین پہ آنے کا وہ سارا معاملہ۔ اس کے بعد جو آج ہم سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ فرمایا اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا بھی ڈر رکھو۔ اب قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے، حضور تشریف لائے تو قرآن آیا۔ حضور سے پہلے جو نبی آئے تھے ان نبیوں کے پاس ان کی شریعت تھی یا ان کے پاس ان کا کلام تھا، تو رسول پاک کی تشریف آوری پہ میرے خدا نے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ اب اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے نبی سارے لوگوں سے خطاب کریے، میری طرف سے خطاب کریے کہ اے یعقوب کی اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور یہاں اللہ کا بندہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ کلام کیا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم پہ اپنی نعمت نازل فرمائی تھی۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ جو قوم تھی کہ جس قوم پر اللہ رب العزت نے من و سلوہ نازل فرمایا تھا، ان کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تب ہم آپ کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں، آپ نے اپنا ڈنڈا جو ہے آپ ایک پتھر کو مارتے ہیں اس میں سے 12 دشمن جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے پلے میں ہدایت نہیں ہے وہ آپ کو دیکھ کے بھی ہدایت نہیں پاتا۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے اتنے سچے نبی ہیں تو ہمیں آسمان سے کھانا مل جائے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور پہ اللہ سے کلام ہوتے ہوئے عرض کیا مالک اللہ کی ڈیمانڈ ہے آسمان کو ڈائریکٹ کھانا آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بات نہیں، فلاں باتیں کے پاس آج وہاں پہ من و سلوہ مل جائے گا۔ اب یہ من و سلوہ اس پہ بہت بحث کیا علماء کرام نے کہ یہ من و سلوہ کیا ہوتا تھا، کھانے میں کون سی چیز آتی تھی؟ تو بہرحال سمپل بات ہے کہ من اس سے مراد میٹھی چیز اور سلوہ سے مراد نمکین چیز۔ تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ملتا تھا، وہ کیا کھاتا، ہمیں اس بات سے کیا، ڈائریکٹ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو انعامات تھے، جو نعمتیں تھی، وہ ایک وادی پہ اترتی تھی، لوگ جاتے تھے میٹھا اور نمکین یہ کھا کے تو سیر ہو جایا کرتے تھے، لیکن حق بات کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے حق سے منہ موڑا اور انکار کیا۔ اللہ رب العزت آج کے دور کے جو یہودی ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں، ان کو اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے کہ یاد کرو کہ میں تھوڑے وڈیرے تے بڑیاں نعمتاں کیتیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹے کے باپ پر کوئی بندہ احسان کر دے نا تو پھر اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی فلاں ساڈا اتنا متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اوکھے پارے ویلے جب کوئی بندہ کام آتا ہے نا تو اس کام آنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ میں تھوڑے وڈیریاں جو تھوڑے پچھلے سن ان کے اوپر میں نے اپنی انعامات جو تھے وہ میں نے برسائی تھی، اور ان انعامات کے بدلے میں تقاضا کیا کیا تھا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تمہارے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے اور تمہارا میرے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ تم ساری نعمتیں دیکھو اور نبیوں کی نبوت کا اعلان کرو، نبیوں کی پیروی کرو، حق بات کو تسلیم کرو۔ تم نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھائیں، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان لائیں گے،
تو تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے وعدہ یہ لیا جا رہا ہے کہ تم نبیوں کی پیروی کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ وعدہ ہے جو نبیوں کی پیروی کرتا جائے گا میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو نبیوں کی اتباع میں لگ جائے گا۔ اب میں ان مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو رسول پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے داڑیاں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی تو نبی کی اتباع ہے۔ میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں، کیوں؟ یہ بھی تو میرے نبی کی اتباع ہے۔ ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ مبارک ہو ان لوگوں کو بھی، وہ بھی تو میرے نبی کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اللہ بادشاہ فرماتا ہے اور اگر میرا خدا بنی اسرائیل کے لیے یہ وعدہ فرما سکتا ہے تو امت محمد کے لیے بدرجہ اولا یہ وعدہ فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے خدا نے فرمایا کہ یاد کرو کہ میں تواڈے وڈیریاں تے تے وہ نعمتاں کیتیاں سن، اس سے بدلے دے وچ تساں میرا وعدہ کیتا سی، تسی اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کراں گا۔ یاد رکھنا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور یہ جو ڈر ہے نا تمہارا یہ خاص میرے لیے ہونا چاہیے، کسی پنڈ کے چودھری کا ڈر نہیں ہونا چاہیے یا کسی جگیردار کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جان جگیردار کو نہیں دینی، جان کسی چودھری کو نہیں دینی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یاد رکھو جو وعدہ تم نبیوں سے کرتے آ رہے ہو تمہیں چاہیے ان کو وفا کرو۔ پھر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو آئے گا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تم اتباع کا وعدہ پورا کرو، میرا خدا کہتا ہے میں جنت کا وعدہ پورا کروں۔ تو جو بھی اتباع نبیوں میں لگ جاتا ہے میرا خدا اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت تھوڑا دام وصول نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس پہ صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، حکم دے دیا کہ جو ہم نے قرآن دیا ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ، اور ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو صحیح ایمان ہونا چاہیے۔ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، آدم علیہ السلام پہ چند صفحے آئے تھے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، شیس علیہ السلام پہ صفحے آئے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لوط علیہ السلام کے پاس صفحے وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے کلاموں کی تصدیق قرآن کرتا ہے، لہٰذا ان سب کے بعد اب قرآن آتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرے گا اس نے اللہ رب العزت کے سارے احکامات پہ عمل کیا ہے۔ وَأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، خدا کہتا ہے اب جو میں نے اتارا ہے یہ وہ ہے جو باقی سارے نبیوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور باقی ہر چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا اب اس پہ ایمان لے آؤ اور قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو، قرآن کو ماننا شروع کر دو، قرآن کو جمع کرنا شروع نہ کرو۔ قرآن رکھنے سے برکت نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ قرآن کو بہت پیارے غلاف میں سجا کے بیٹی کے سر پہ رکھ کر اور اس کو رخصتی کے وقت الوداع کرنا، اس کے ساتھ برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے جو مہندی کی رات جو تم نے کنجر خانہ کیا تھا اس کو ختم کرو، قرآن کی برکت پھر ہوگی۔ یہ تو برات والے دن جو تم خسرے اور ہجرے لے کے آتے ہو اس کو ختم کرو، برکت پھر ہوگی۔ جب قرآن پہ عمل کرو گے تو قرآن کی برکتیں تب حاصل ہوگی، قرآن کی برکتیں کبھی حاصل نہیں ہوگی کہ جب پیچھے سارے کا سارا معاملہ وہ خلاف شرع ہوتا آ رہا ہے، اور جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اب قرآن یاد آ گیا۔ اس وقت قرآن کہتا تھا جب تم رات میں ایک بری محفل سجائے بیٹھے تھے، اس وقت قرآن کہا گیا تھا جب تم فضول خرچی کرتے ہوئے پیسے کو یوں تم ویران کر رہے تھے۔ لہٰذا وَأَنزَلْنَا
نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به. یہ وہ قرآن ہے کہ جو ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اس قرآن پہ عمل کرو. فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. آج جن لوگوں کے پاس کوئی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا دین سیکھنے کا نہیں بلکہ جنہوں نے دین سیکھا ہوتا ہے انہیں سکھانے کا، جنہوں نے دین سیکھا ہوتا ہے 10-10 12-12 سال لگا کے انہوں نے تو سیکھا ہوتا ہے اور ان کو مزید وہ سکھاتا ہے جس نے کبھی مسجد کا بوا بھی نہیں دیکھا ہوتا. وہ اس کو سکھانے آتا ہے جس نے 10-10 12-12 سال لگائے ہوئے ہیں. اور آپس کی نجی محفلوں میں باتیں ہوتی ہیں اے مولوی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اے مولوی مانگتے ہیں، اے مولوی اینڈ کرتے ہیں، مولوی اینڈ کرتے ہیں، مولوی نہ رہ جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ کہتا ہے میری آیتیں پڑھتے ہوئے، میری آیتیں سناتے ہوئے میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اور جتنی تم قیمت وصول کرتے ہو یہ اس قرآن کا حق نہیں ہوتا. تو ظاہری طور پر تو ہمیں یہ معنی سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ان یہودی علماء کا، ان یہودی لوگوں کو خطاب کیا کہ جنہوں نے تورات اور زبور میں میرے نبی کی شانیں پڑھی ہوئی تھی کہ میرے خدا نے نبی کی کیا کیا شانیں بیان کی ہیں. وہ آئے گا، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہوں گی، اس کے جو آبرو ہیں وہ کتنے سونے ہوں گے، اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، اس کی زلفیں کتنی حسین ہوگی. تورات اور زبور اور انجیل ان ساری کتابوں میں میرے رسول کا مکمل حلیہ لکھا ہوا تھا. لیکن یہودیوں نے اپنے علم کی بنا پر ان ساری عبارات کو ختم کر دیا، مسخ کر دیا، اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے قرآن وہ جو اللہ کا کلام ہوتا تھا اسی کو انہوں نے بدل دیا. تو وہ بدلنے میں چاہتے کیا تھے؟ جب وہ بدل دیتے تھے تورات زبور انجیل اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، اس کے بدلے میں وہ قیمت وصول کرتے تھے کہ بھائی صاحب آپ ہمیں اتنے پیسے اتنے روپے دیں گے تو ہم تورات کو بدل کے پیش کریں گے، ہم انجیل کا حلیہ بگاڑ کے لوگوں کو سنائیں گے. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم نے اس طرح کرنا ہے تو پھر حق بات پیش نہیں کی جا سکتی، پھر حق بات لوگوں کو ڈلیور نہیں کی جا سکتی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آئے، یہ علامہ صاحب آئے تو انہوں نے رات ساری بیان کیا. صبح پوچھا جائے بھائی کیا بیان کر کے گئے علامہ صاحب، تو جواب یہی آتا ہے یہ نہیں پتا کی بیان کر کے انہیں پتا ہے کہ سر بڑی سونی تے چس بڑی آئے گی. یہ بات ہے صرف سانو چس بڑی آئے گی، سر بڑی مولوی کا ٹل بڑا لاتا سی. لیکن آج ہم جو حقیقی معنوں میں جو علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں دین سکھانے والے ہیں، انہیں ہم بلاتے نہیں ہیں، انہیں ہم سننا گوارا نہیں کرتے، ان سے ہم دین سیکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اپنی چتراہٹ دکھانی ہے. ہم نے کہنا ہے کہ نہیں یہ ساڈے کو بڑا پیسہ ہے، اسا 5 لاکھ دے کے مولوی بلایا، اسا 10 لاکھ دے کے بڑی محفل سجائیے، اسا اے کیتا سو کہ خدا را بچو ان بے وقوفیوں سے. رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ یہ بناوٹ تسنو یہ نہیں چلتی، بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. درۃ الناصحین میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا میلاد وہ ہر سال منایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، کہ کس پہ ختم پڑھ کے کس پہ جو رسول اللہ کا میلاد پڑھ کے تقسیم کیا جائے. انہوں نے چنوں کو لیا، انہیں کو بھون کر ان پہ رسول اللہ کی نعت پڑھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا. خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، زیارت سے مشرف یاب ہوتے ہیں، اور رسول پاک ان کے وہ جو چنے اس نے نیاز میں بھون کے تقسیم کیے تھے رسول پاک خود ان کو تناول فرما رہے ہیں. میرے رسول کی بارگاہ میں تو چنے بھی قبول ہو جاتے ہیں. میرے رسول کی بارگاہ میں بہت زیادہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بندے کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس بندے نے کتنا مہنگا مولوی آرڈر کیا تھا، اس بندے نے کس بندے کو بلایا تھا. یہ چیز میٹر نہیں کرتی، بلکہ رسول پاک کی بارگاہ میں اخلاص میٹر کرتا ہے. آنا عبدالحق محدث دہلوی کی طرح چنے لے کے آ جاؤ، میرا رسول بھی قبول فرمائے گا، رسول کا خدا بھی قبول فرمائے گا. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. واقعات سنائے جاتے ہیں، حدیث کا رو بھی نہیں ہے. یہاں جمعۃ المبارک میں مسلسل میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں حدیث پہ حدیث بیان کروں، حدیث پہ حدیث بیان کروں. اور آپ لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ میں بہت زیادہ واقعات کی طرف نہیں جاتا. رسول پاک کا فرمان ٹو دی پوائنٹ وہ میں آپ لوگوں کو ڈلیور کرتا ہوں. لیکن عام محافل میں، عام مجموعوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حضور کی حدیث من و عن بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو لوگ بالکل خاموش ہوتے ہیں. لیکن
جیسے کوئی مسالہ دار کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے جو پتہ نہیں کتاب میں ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اس پہ سارے لوگ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے محرم شریف آتا ہے، کس طرح رلا رلا کے سنایا جاتا ہے، پتہ نہیں اتنا ظلم تو ہوا ہی نہیں تھا، منشاء خدا ایسی تھی بس ایسا ہو گیا، لیکن کس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کا کلام تورات، زبور، انجیل ہے، اس کو قیمت لے کے بدل ڈالتے تھے۔ آج بھی کچھ نام نہاد لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے یورپین یونین جو ہے وہ مکمل انہیں سپورٹ کرتی ہے، اور وہ قرآن کو خلط ملط کر کے بیان کرتے ہیں، قرآن کے معنی و مفاہیم کو اپنی مرضی سے ڈیلیور کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے بچیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر ایک نے جان دینی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کے کلام کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، جو منشاء خدا ہے وہ ڈیلیور کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ کی طرف ہی تم نے لوٹنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے پاس وقت آ جائے۔ بادشاہ تھا، اس نے قرآن کو جلا دیا اور کہا ساری بستی سے قرآن اکٹھے کرو اور ان کو جلا دو، آج کے بعد قرآن باقی نہیں رہے گا۔ ایک ننھا سا حافظ بول کے اٹھا کہنے لگا قرآن کے صفحات کو تو جلا سکو گے، ہمارے سینوں سے تو قرآن نہ مٹا سکو گے۔ تو اپنے سینوں میں قرآن کو اس طرح محفوظ کرے کہ اگر سامنے والا بندہ آپ کے سامنے غلط بیانی بھی کر رہا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ بھائی صاحب یہ بات ایسے نہیں، یہ بات ایسے ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن کو انتہائی غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں اور جو قرآن کی باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اشارہ کافیلات و تفیل اشارہ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیگا و دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ حق بات جب ہے تو اسے بیان کرو، اور مصلحت بھی ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، لیکن ایسی جگہ کہ جہاں پہ سچ بولتے ہوئے فتنہ برپا ہو جائے گا، سچ بولتے ہوئے فلاں دو بندوں نے آپس میں ایک تیسرے بندے کی غیبت کی، ان کی بیک بائٹنگ کی ہے، اب وہ دوسرا بندہ کہتا ہے میں تمہیں گل دسنا رہا تھی فلانے بندے تیرے بچے گل کی میرا نام نہ لے۔ تو اس طرح کے سچ بولنے سے جھوٹ بولنا بہتر ہے کہ جس سے فساد پیدا نہ ہوتا ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر ایسا کام نہ کرو کہ جس کے ساتھ فساد پیدا ہو جائے، بلکہ ایسے کام کرو کہ جس کے ساتھ اصلاح معاشرہ ہوتی جائے، جہاں پہ لوگوں کے دل جوڑے جائیں، لوگوں کو توڑا نہ جائے۔ پہلے ہی مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، خدا را جب کوئی آ جاتا ہے تو اسے اتنی باتیں نہ سناؤ کہ وہ دوبارہ مسجد کی طرف پلٹے ہی نہ۔ اگر کوئی آ جاتا ہے اسے اپنے ساتھ کھڑا کرے، اس نے اسے کہے بھائی اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، آئے ہم آپ کو نماز سکھاتے ہیں۔ تربیت کا بھی انداز ہوتا ہے۔ سنو حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ وضو فرما رہے تھے، ایک بابا بھی ان کے ساتھ وضو کرنے لگا، امام حسین کی تربیت کیا مولا علی نے، امام حسین کی تربیت کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، جناب حسین نے گھٹی لیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا افطار نواسہ رسول۔ امام حسین وضو کر رہے ہیں، ایک چٹی داڑھی والا بابا آ جاتا ہے، وہ بھی سارا وضو کرنا شروع کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا جی وضو صحیح نہیں کر رہے، آپ تربیت کا انداز دیکھیے اور سبق سکھانے کا انداز دیکھیے۔ بزرگوں کو یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں دسنا کہ کیویں وضو کری دا ہے، یا آؤ تمہیں کتنے زندگی گزار دی کہ تمہیں وضو کرنے کا طریقہ کہ تمہیں یہ نہیں پتا، بلکہ نہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بزرگوں آپ مجھے دیکھیں، میں وضو کرتا ہوں اور مجھے بتائیے گا کیا میں صحیح وضو کرتا ہوں، مجھے دیکھیں اور مجھے بتائیں کیا میں صحیح وضو کرتا ہوں۔ اب وہ چٹی داڑھی والا بابا ہی کیسا جو بات کو سمجھے نا اور سامنے نواسہ رسول اور پھر بھی بات کو نہ سمجھے، وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے تربیت ہی بیٹے کی ایسی کی ہے، چاہے جائے کہ وہ مجھے ٹارچر کرتا، ایسا نہیں کیا، بلکہ بات اپنے میں لے کے مجھے وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو حق بات جو ہے اس کو اس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، نہ کہ لوگوں کو توڑا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ویسے ہی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے،
عام بندہ ویسے نماز پڑھے نا اسی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس آیت مقدسہ میں جماعت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو ہاتھ لگا کے یوں جھاڑ کے فرمایا جس طرح موسم بہار میں اس درخت کے پتے نہیں جھڑ رہے، جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے خدا اسی طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ابھی یہ نماز کی فضیلت ہے، ابھی نماز کی فضیلت ہے، اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع کون لوگ کر رہے ہیں؟ جب زیادہ لوگ مراد ہوں گے تو پھر جماعت مراد ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اکیلا پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھے گا تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 27 نماز کے درجے بڑھ جاتے ہیں صرف مل کے نماز پڑھنے سے۔ جماعت ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس نے دوڑ پوری لگائی ہے کہ میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں، میں جماعت کے ساتھ جا کے رہ جاؤں، لیکن وہ پھر بھی جماعت کو نہیں نہ پہنچ پاتا، لیکن ان جماعت والوں کو اس نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے ابھی ابھی جماعت مکمل کر لی ہے، مجھے آقا نے فرمایا اسے بھی 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دہلیز مصطفیٰ ہے، یہ کرم کی برسات والی جگہ ہے جہاں پہ اتنا کرم برستا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح نا، کوئی آئے تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا عبداللہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا حضرت عمر فاروق اپنے باغ میں گئے تھے، اس باغ میں گئے تو واپسی آتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ عصر کی نماز لوگوں نے پڑھ لی ہے، جماعت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ بے ساختہ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں شاید کوئی بندہ مرے تو پھر یہ جملہ کہنا چاہیے، ہر وہ جب آپ کوئی ایسی بری بات سنیں یا جب آپ کے پاس کوئی تنگی تکلیف آ جائے کسی بھی قسم کی، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب واپس تشریف لائے اور عصر کی نماز ہو چکی تھی، حضرت عمر کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، میری عصر کی جماعت مجھ سے چھوٹ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صراط الجنان پڑھ رہا ہوں، تفسیر صراط الجنان ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے بابا واپس آئے، عصر کی نماز ہو چکی تھی، بابا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے جماعت چھوٹ گئی۔ عمر کہتے ہیں اس کی تلافی میں اس انداز سے کرتا ہوں کہ میرا باغ مسکینوں پہ صدقہ کر دو۔ فرمایا کہ مجھے یہ سزا ہے کہ کیا آئندہ میں نماز جلدی پڑھوں گا، اب جو میری نماز جو جماعت رہی ہے میرا باغ مسکینوں پہ وہ تم صدقہ کر۔ اور حضرت حاتم اشعمی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ان کی بھی ایک نماز چھوٹ گئی، یہ جماعت چھوٹ گئی، تو یہ کہتے ہیں ہائے افسوس کہ میرے پاس کوئی بندہ افسوس کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر آج میرا بیٹا فوت ہو جاتا نا تو 10,000 لوگ میرے پاس آ کے تعزیت کرتے کہ تیرا پتر دنیا تو چلا گیا، لیکن آج میری جماعت مجھ سے رہ گئی اور کوئی بندہ میری تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جنہوں نے تربیت مصطفیٰ سے لی ہے، جنہوں نے کلمہ مصطفیٰ سے سیکھا ہے، جنہوں نے دین مصطفیٰ سے پڑھا ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی تو نمازیں نہیں تھی چھوٹتی، بلکہ نمازیں تو دور کی بات ان کی جماعتیں نہیں تھی چھوٹتی۔ اگر جماعتیں چھوٹ جاتی تو اپنے پورے کا پورا جو باغ ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تربیت یافتہ ہے صحابہ رسول جو ہے، اور آج جو بندہ انہی صحابہ کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دے، انہی صحابہ کے خلاف وہ اپنا بدگوئی کرنا شروع کر دے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے، جان خدا کو دینی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے خدا نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ چاہے پہلا صحابی ہو وہ چاہے آخری صحابی ہو، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی بہتیاں نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی بہت زیادہ زکوٰۃ دینے سے نہیں بنتا، صحابی بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے سے نہیں بنتا،
صحابی پورے کا پورا مال زکات یا صدقہ کرنے سے صحابی نہیں بنتا. صحابی کی تعریف یہ ہے جو مصطفیٰ کا دیدار کر لے اور اس ایمان پہ فوت ہو رہے اسے صحابی کہا جاتا ہے. اب کائنات میں سارے غوث مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، پوری کائنات مل کے سارے اعمال حسنہ کرتے جائیں، صحابی رسول کے قدموں کی خاک کبھی نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتے، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو ہم میں سے لوگ صحابی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں رسول پاک کی شریعت دی ہے، اس پہ عمل کرو نا. تو جیسے جیسے عمل ہوتا جائے گا، رسول پاک نے فرمایا کہ ما یتقرب الی عبد بالنوافل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ، کہ قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی. نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا. نماز ایک ایسا عمل ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، آقا بتائیے کون سا عمل کرے جو اللہ کے شکر کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ الصلاۃ ذکری، ارے میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ نا نماز قائم کرنا شروع کرو. تم نماز پڑھنا شروع کرو. نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرتا ہے. کوئی کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ماتھا ٹیکا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہی تو بلندیوں کا مالک ہے، تو ہی تو سب سے زیادہ پاک ہے. تو جب بندہ، یہ انتہا ہے عاجزی کی کہ انسان اپنے پاؤں بھی زمین پہ لگا رہا ہے، اپنے گھٹنے بھی زمین پہ لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ بھی زمین پہ لگا رہا ہے، اپنا ناک اور اپنی پیشانی بھی زمین پہ لگا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تو پاک ہے، اللہ تیری بارگاہ میں نہیں جھکنا تو ہم نے کہاں جھکنا ہے. تو سنو میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اب وہ وقت آ جاتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی قوت میں خدا کی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھنے کی قوت میں خدا کہتا ہے کہ میری ہوتی ہے. ما کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها كما قال. فرمایا کہ کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے. اور فرمایا وہ بندہ میرا اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اب وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں خدا عطا فرما دیتا ہوں. ہم ایسے نہیں ولیوں کے پاس جاتے، ہمارے پاس رب کا یہ کلام ہے، ہمارے پاس رب کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو میں خالی نہیں لوٹاتا. ہم اسی لیے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، آپ دعا کریں گے تو مشکل آسان ہونی ہے، آپ دعا کریں گے تو ویزا نکلنا ہے، آپ دعا کریں گے تو اولاد ملنی ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندے نماز پڑھ پڑھ کے اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اب مانگنا ان کا کام ہوتا ہے، تا کرنا کا خدا کا کام ہوتا ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے، بوکر شریف کی سرزمین کا سید جسے دنیا سائد صدیق کے نام سے جانتی ہے، جب کسی کو نماز کی لذت مل جاتی ہے نا، نماز کی لذت کیا ہے، نماز میں سکون کیا ہے، اب وہ بہانے بناتا ہے کسی طریقے مجھ پہ نفل واجب ہو جائے، کسی طریقے وہ نفل واجب ہو جائے. اور نفل کے واجب کرنے کا اس سید زادے کا انداز کیا ہے، اللہ یہ میرے بچے آج انگلش کا پیپر ہے، انگلش کا پیپر دینے جائیں گے، ان کے لیے آسانی فرمانا، یہ جب واپس آئیں گے تو میں 12 نفل شکرانے کے ادا کروں گا. یا اللہ یہ بچے خیریت سے گھر پہنچ جائیں گے تو میں 4 نفل شکرانے کے ادا کروں گا. یا اللہ آج دن میں ٹپا دے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کروں گا. تو جن کو لذت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے بارگاہ میں سجدے کی، وہ پھر بہانے بناتے ہیں کسی طریقے سجدہ مل جائے، کسی طریقے کوئی بہانہ بن جائے کہ میں خدا کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا رہوں. اقبال نے بھی کہا تھا کہ 1000 سجدوں سے دیتا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم بہت زیادہ سجدے توڑتے ہیں، بہت زیادہ سجدے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی سجدہ قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ سجدہ قبول ہو جائے. اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو میرے دوستو آؤ نماز کی طرف، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ابھی 13 رجب گزری ہے،
مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت کا دن گزرا ہے، پرسوں 13 رجب گزری ہے، اور علی المرتضی کا مقام کیا ہے، باعث جو برکت کے لیے ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، جن کو نماز میں اتنا لطف ملتا تھا، دوران جنگ آپ کی پنڈلی پہ تیر آ جاتا ہے اور آر پار تیر ہو جاتا ہے، صحابہ کرام تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف بڑی ہوتی ہے، علی المرتضی کہتے ہیں ٹھہرو نماز نہیں لینے دو، ٹھہرو ذرا مجھے نماز نہیں لینے دو، آپ تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں وہ تیر نکالنے سے جسے علی کو تکلیف ہوتی تھی، اب ہم اس طرح نکال رہے ہیں جس طرح بال کو مکھن سے نکالا جاتا ہے۔ فرمایا اب علی کا جسم اتنا موم ہو چکا ہے اللہ رب العزت کی، اور کسی نے علی سے سوال کیا، علی یہ بتاؤ جس خدا کو سجدے کرتے ہو کیا اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں علی دوبارہ سجدے ہی نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کی زیارت نہ کرے، جب تک وہ اللہ کی تجلیات کا نظارہ نہ کر لے علی تو دوسرا سجدے نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہاں کی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بڑا اہم مسئلہ ہے، زکوٰۃ دو۔ ہر دوسرے تیسرے بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتی مال کٹ جانا ہے، مال اللہ کی راہ میں دیا مال نہیں کٹتا۔ ہاں اکثر سے دیکھو کہ 1,55,000 جان کے زکوٰۃ دے واقعی 97,500 رہ جانے واقعی، لیکن اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضا حسنا، قرض حسنا دو اللہ کو۔ کیا اللہ کے خزانے کٹ گئے ہیں؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو چکے ہیں کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ قرض حسنہ کا لفظ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ پیسہ میرے ہی واپس میں نے لب جانا ہے، واپس میں نے لب جانا ہے، جب میں نہ لیا تو کہہ طریقے میں کٹوا لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کا لفظ بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھا دیا کہ تو سی میری بارگاہ سے خرچ کرو گے، میں جس ٹائم جہاں گا تے 1 گناہ نہیں 700 گناہ وعدے کی عطا فرماؤں گا۔ تو آؤ نا پھر اللہ کی بارگاہ میں نمازیں بھی ادا کرو اور جو مال دیتا ہے اس کی بارگاہ میں مال بھی خرچ کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں تجھے بے حد و بے حساب عطا فرماؤں گا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو تو بڑی نصیحتیں کرتے ہو، بڑی تبلیغ کرتے ہو، اپنا عمل تمہارا کیا ہے؟ لہذا انسان یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسا کلام کرتے کیوں ہو کہ جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ تو یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں زیادہ علماء پھنستے ہیں جو تبلیغ کرتے رہتے ہیں صبح و شام کہ یہ لوگوں کے سامنے تو بڑے بڑے ایسے انداز بیان کرتے ہیں کہ جس سے سارے مجمع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو گویا اس میں صرف علماء، اب اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر کسی عالم صاحب کا خلاف شرع کام دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ لے ابھی کہ ہم تانا دیں کہ اپنا عمل تیرا کس طرح ہے تو اس کس طرح کرنا پہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اس وقت تک لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے جب تک ہم خود نیکی نہ کر لیں، یا ہم اس وقت تک لوگوں کو گناہ سے نہیں روکیں گے جب تک ہم گناہ سے نہیں رک جائیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے خود رکنا اور دوسرا ہے کہ دوسروں کو رکانا، ایک چیز ہے خود کرنا نیکی کا کام اور دوسرا دوسروں کو کروانا۔ رسول پاک نے فرمایا تمہارے پاس جو ہو سکے تم وہ کام ضرور کرو، تم وہ کام ضرور کرو۔ اگر عمل کی بات ہے تو فرمایا جب تم نے کسی کو کہا ہے کہ نماز پڑھو، پہلے تم نہیں تھے پڑھتے، اب ایسا کرو کہ تم نے اسے کہا تو خود بھی پڑھنا شروع کر دو۔ آج اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ساڈا پتر ساڈے آنکھیں نہیں لگتا، ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا۔ میں 100% تو یہ بات نہیں کہتا، 100% میں گارنٹی کی ساری بات نہیں کہتا، لیکن الحکم فوق الاکثر، بات جو ہوتی ہے جو حکم ہوتا ہے وہ کثرت پہ لگایا جاتا ہے۔ اکثر والدین خود نماز نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد کیسے نماز پڑھے گی؟ اکثر والدین خود عمل نہیں کرتے تو اولاد کیسے عمل کرے گی؟ تو طریقہ یہ ہے، آخری بات ہے، آیات رہتی ہیں لیکن آخری بات دس کر کے اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔
جب والدین کو عامل ہوگے نا تو اولاد ڈائریکٹ عامل ہو جائے گی. جیلان شہر کا تاجدار ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، بیٹے نے کہا ماں جی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا پتر ڈیری تو میں ہو گئی ہوں، ضرورت تو تیری بڑی ہے، لیکن تو اللہ کا دین سیکھنا ہے، لہٰذا میں تجھے خوشی میں اجازت دینی ہے، تو جا علم حاصل کر، لیکن میرا پتر کبھی جھوٹ نہ ماری، بیٹا کبھی جھوٹ نہ ماری. اب ماں نے کبھی جھوٹ نہیں تھا نہ بولا، اس لیے نصیحت کر دی پتر جھوٹ نہ ماری. ماں نے 40 دینار پتر کے کرتے میں سی کے کہا ٹھیک ہے پتر جا اللہ کے والے علم حاصل کر. اب وہی بیٹا جو کتابیں لے کے جا رہا ہے بغداد شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے، راستے میں جس قافلے کے ساتھ تھا اس پہ ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، اور ڈاکو کہتے ہیں کہ بھائی جس کے بعد جو کچھ مال ہے وہ سارے دے دو. سارے مال اپنا چھپا رہے ہیں، ڈاکو لوٹ رہے ہیں. یہ خود ڈاکو کے پاس جا کہتا ہے بھائی صاحب میرے کرتے میں 40 دینار چھپے ہوئے میرے کو تسی لے لو، میں جھوٹ نہیں مارتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے بھائی بچے بات کرنے والے کا یہ کیسی بات کرتا ہے، لوگ مال کو چھپاتے ہیں تو مال کو ظاہر کرتا ہے، لوگ جان بچاتے ہیں تو اپنی جان کا خود ذمہ دار ٹھہرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. وہ سردار کے پاس لے گئے، سردار سے پوچھا، سردار کو بھی یہی کہا. سردار کہتا ہے کیا واقعی تیرے پاس 40 دینار ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہے، میری ماں نے کرتے میں سیے تھے. کہا نکالو، دکھائے تو واقعی 40 دینار موجود تھے. کہا بیٹا یہ تم 40 دینار چھپا بھی سکتے تھے، تم اپنی جان کو بچا بھی سکتے تھے، ان پیسوں کو تم اپنے سامنے تم استعمال بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے ان کو ظاہر کیوں کیا؟ کہا اس وجہ سے کہ جب میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے لگا تھا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جو وقت بھی تم پہ آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو نبی کا دین پڑھنے والا ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنا. تو اس بیٹے کی صرف اتنی صدا سنتے ہوئے وہ ڈاکو کہتا ہے کہ جب تو اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہو سکتا ہے تو جس خدا نے مجھے سارا کچھ عطا کیا ہے تو میں اس خدا کا کیوں منکر ابھی بنا بیٹھا ہوں، کیوں ابھی تک نہ شکرا ہوں. کہا کہ جس خدا کا کلمہ تو پڑھتا ہے اس خدا کا کلمہ ہمیں بھی تو پڑھا دے، اس خدا کا کلمہ بھی پڑھا دے اور ہمیں اپنی بیعت میں بھی شامل کر لے اور ہمیں دین سکھا. آؤ بغداد کا وہ سلطان کون سا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ ایک ماں کی نصیحت کے بیٹا سچ بولنا، اس ایک سچ کی برکت سے صرف ایک قافلے کا سردار بھی مسلمان ہو رہا بلکہ وہ پورے کا پورا قافلہ جو ہے وہ توبہ کر کے میرے خدا کے مقبول بندے بنے بیٹھے ہیں. اس سلطان کا نام ہے عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی نام ہے اس بیٹے کا کہ جس کا باپ ایک سیب کی خاطر 12 سال کسی یہودی کے جو اس کا جو باغ ہے اس میں جا کے رکھوالی کرتا ہے، اور اس کی ماں وہ پاکیزہ ماں ہے، وہ پاکیزہ ماں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جب ماں باپ کا کردار ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹے غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں. تو غوث اعظم جیسے بیٹے چاہتے ہو یا ان کے غلاموں جیسے بیٹے چاہتے ہو تو ماں باپ کو یہ کرنا ہوگا کہ خود بعمل ہو جائیں. تو جب انسان خود بعمل ہو جائے گا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. عقل تمہیں کیوں نہیں آتی؟ وہ بات لوگوں کو کرو نا جس پہ تمہارا اپنا بھی عمل ہے. اگر پہلے عمل نہیں تھا تو نے بات بیان کر دی ہے، اب سے عمل کرنا شروع کر دو، اب سے عمل کرنا شروع کر دو. اللہ کی بات میں دعا ہے میرا خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا